السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھاب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 58۔ ہم نے اپنا لاسٹ سبق پڑھا تھا۔ آج ہم 59 آیت سے شروع کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک جو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے اللہ کی ہاں وہ آدم علیہ السلام ہی کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، بنانے کے بعد اسے حکم دیا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یعنی اگر آدم علیہ السلام کو لوگ خدا نہیں مان رہے تو عیسیٰ کو کیوں مان رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہو گئے تو لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، عیسائیت کا یہ عقیدہ بن گیا کہ عیسیٰ الثالث الثلاثہ، عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یعنی خدا مان لیے ہے۔ تو اگر عیسیٰ کو اس بیس پر خدا مانا جا رہا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اس طرح تو آدم علیہ السلام یہ حق زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ بغیر باپ اور ماں دونوں کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بائیولوجی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو کن کہتا ہے فیکون تو ہو جاتا ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 59 میں یہاں بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی مثال عیسیٰ کی طرح ہے اور عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہی ہے۔ جیسے اللہ نے ان کو مٹی سے بنا کے کن فیکون کہا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے اندر کن ڈال دیا اپنا، اور وہ کلمۃ اللہ، اللہ کا ایک نشانی ہے۔ اللہ جس کو چاہے دو جو دے سکتا، بغیر باپ کے بھی وہ ایک بچہ پیدا کیا اللہ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بغیر ماں کے ایک مرد سے اللہ نے ایک انسان بنایا ہے، آدم سے حوا پیدا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی انسان بنایا ہے، آدم علیہ السلام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو یہ سب چیزیں مشکل ہیں ہی نہیں، تو ان باتوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت 60 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچی باتیں ہیں تیرے رب کی طرف سے، تو شک میں مبتلا نہ ہونا، تم اللہ کی باتوں پر یقین رکھنا۔ فمن حاجک فیہ، جو تیرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہیں اس بات کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کو اللہ نے علم دے دیا ہے تو آپ ان کی بات تسلیم نہ کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ فقل، اگر آپ کے پاس لوگ جھگڑا لے کر آئیں، وہ یہ بات نہ مانیں تو ان کو کہو تعالو، لے آؤ، آجو تم، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو اکٹھا کر لیتے، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا و انفسکم، تم خود بھی آ جاؤ، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، مباہلہ سے مراد دعا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ سے، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، دعا کیا کرتے ہیں؟ جو جھوٹا ہو ہم میں سے اللہ اس پر لعنت کرے۔ یہ عرب کا دستور ہوتا تھا، جب دو فریق، دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی اور کوئی سلوشن نہ نکل ہوتا، ہر گروہ کہتا کہ میں سچا ہوں،
اینڈ میں لوگ ایک کھلے میدان میں جاتے، اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں سب کو لے جاتے، اور وہاں جا کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اوپر دیکھ کر دعا کرتے تھے، گڑ گڑا کر اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت بھیج۔ تو جو جھوٹا ہوتا تھا اس پر کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے عرب کے ایک عیسائی گروہ نے بھی کیا۔ ایک گروہ ہے جو نجران کا رہنے والا ہے، 9 ہجری میں وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا ہے۔ اصل میں 9 ہجری تک پورے عرب میں اسلام یا تو اسلام لوگوں نے قبول کر لیا تھا یا اسلام کو انڈرسٹینڈ کر چکے تھے کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی جو اپنے دین پر رہنے والے تھے ان کو ان کے دین پر رہنے دیا، سب امن سکون سے رہنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ اسلام کی جو بڑی بڑی جنگیں تھیں جس میں غزوہ بدر، احد، خندق، پھر صلح حدیبیہ ہے، آگے فتح مکہ ہے، یہ سارے چیزیں ہو چکی تھی، یعنی پورے عرب میں آلموسٹ عرب تک جو ہے وہ اسلام کا ڈنکا بج چکا تھا۔ ایون مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آباد تھے وہاں پر بھی جو یہودی عیسائی ہے وہ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر چکے تھے کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے، یا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متحد وہ لوگ رہ رہے تھے۔ تو یہ جو نجران کا ایک گروہ ہے، نجران جو ہے وہ حجاز اور یمن کے درمیان ایک علاقہ ہے، یہاں پر عیسائیوں کی جمہوری حکومت تھی، اور 73 بستیاں تھیں اور 1 لاکھ سے زیادہ جنگی مرد یہاں موجود تھے، یعنی بہت بڑی حکومت تھی اس دور کے اندر نجران میں۔ اور اس حکومت پر 3 سردار حکومت کرتے تھے۔ پہلا عاقب تھا جو کہ امیر قوم کی حیثیت سے تھا، دوسرے کا نام سید تھا جو وہاں کے سیاسی اور تمدنی امور کی نگرانی کرتا تھا، تیسرے کا نام ثقف تھا جو یہاں کا پادری تھا اور یہ مذہبی پیشوا تھا۔ یہ تینوں سردار ان کے ساتھ 60 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ لوگ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، لیکن اب تک مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت ہو چکی ہوئی تھی اور ان کو ڈر تھا کہ اس وقت سب سے اچھی حکومت اور سب سے جاہ و جلال جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اور سارے لوگ یہاں کے بھی اسلام سے امپریس ہو کر مسلمان ہو جائیں اور اسلام سب سے پاورفل جو ہے وہ حکومت مسلمانوں کے پاس آ جائے۔ اس وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبکہ یہ بات سمجھ چکے تھے، جان چکے تھے کہ اسلام ہی سب سے بیسٹ دین ہے، لیکن اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے حضرت موسیٰ کے خدا ہونے کے موضوع پر بہت زیادہ بحث کی، بہت سے دلائل دیے، بہت سے باتیں کی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور تم تسلیم کرو اس بات کو کہ ان کو زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا، یہ بہت سی چیز۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی کو یہ ساری باتیں کی تو اللہ کے نبی نے آگے آ کے جو ہے، دراصل وہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، تو کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ جب بھی آپ سے کوئی بات کرتا تھا آپ اس وقت تک جواب نہیں دیتے تھے جب تک خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وحی نہیں فرما دیتے تھے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات انتظار کیا۔ رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کی 30 آیات نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ کی پیدائش کا تفصیلی ذکر کیا، یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ الوہیت جو مسیح کا پورا موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر بحث کی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اس کا کرشمہ ہے، وہ کہیں پہ بھی دکھا سکتا ہے، تو یہ تو اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ نے بغیر ایک مرد کی عورت کو بچہ دے دیا، تو اللہ الہ ہے جو سب کر سکتا ہے، عیسیٰ الہ نہیں ہے۔ اور اگر سیدنا عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ ساتھ میں صاف صاف یہ بات بھی کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ، میں اللہ کے حکم کے ساتھ مردوں کو زندہ کر رہا ہوں، یا کسی کی محتاجی یا کسی کی فقیری یا کسی کو صحت تندرستی دیتے تھے حضرت عیسیٰ، تو ساتھ میں یہ کہتے تھے
یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے انعامات دیے ہیں، میں انہی انعامات کو تم لوگوں کو سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ چنانچہ یہ آیت جب نازل ہو گئی، اب اللہ کے نبی یہ ساری بات ان کی سن لی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اس طرح سے ماننے والے نہیں ہیں، اتنے دلائل دیے ہیں میں نے ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت یحییٰ کے بارے میں، یہ لوگ نہیں مانے، تو ان کو ایک آخری حل دیتا ہوں، اس کا نام ہے مباہلہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت سنائی، اور اس عادت کو، اس طریقہ کار کو وہ لوگ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو اگر ہم جھوٹے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ تھا ہمیں جھوٹے ہیں، اور یہ نہ ہو کہیں ہم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ کے نبی نے اللہ کا یہ میسیج عیسائیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو سنایا کہ یہ میسیج اللہ نے مجھے دیا ہے، اب دیکھ لو کیا کرنا ہے، تو اس گروہ میں وہ جو وفد آیا ہوا تھا 60 لوگوں کا، ایک بہت ہی دانشمند بوڑھا انسان تھا، اس نے انہیں کہا کہ دیکھ لو ایسا مت کرنا، یہ جو قسم کھانے والی بات ہے ایسا مت کرنا، ایسا مباہلہ پہلے بہت سی قوموں نے کیا، اور جس قوم نے بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر لعنت کرے اگر ہم جھوٹے ہیں، تو وہ ساری قومیں، نسلیں برباد ہوئی ہیں۔ ذرا دھیان سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، ہم ایسا کرتے ہیں، یہ والی بات کرتے ہی نہیں ہیں، یہاں سے اللہ کے نبی سے صلح و صفائی کر کے معاملہ رفع دفع کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بخاری شریف کی حدیث بہت تفصیل سے حدیث ہے کتاب المغازی میں، کہ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ نجدان سے وہ جو عاقب اور سید آپ کے پاس آئے تھے، یہ لوگ آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اگر یہ نبی ہوا اور ہم نے مباہلہ کیا تو پھر نہ تو ہماری خیر ہوگی نہ ہماری اولاد کی خیر ہوگی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جو جزیہ آپ مانگتے ہیں وہ ہم دے دیں گے، آپ بس امین آدمی ہمارے ہمراہ رخصت کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ واقعہ میں صادق اور امین سچا انسان ہے، ہم اس کو اپنی سارا جزیہ اکٹھا کر کے دے دیں گے اور وہ آپ تک پہنچا دے گا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری محفل میں دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پکارا، عبیدہ بن جراح اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری امت کا امین ہے۔ چنانچہ اہل نجران نے حق بات کو قبول تو نہ کیا، اسلام کو تو قبول نہ کیا، اور یہ جو عیسائیت کے بارے میں ان کا غلط عقیدہ تھا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، مریم کے بارے میں، اس کو تو انہوں نے صحیح نہ کیا، لیکن ایک کام انہوں نے اچھا کر لیا کہ مباہلہ کرنے کی بجائے صلح کر لی اور جزیہ دے کے وہ لوگ رہنا شروع ہو گئے۔ اس طرح سے وہ اپنا خاندان، اہل و عیال واپس لے گئے۔ اس بزرگ نے، اس محفل میں جو بزرگ تھا جس نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا اگر تم نے مباہلہ کیا اور تم جھوٹے پڑ گئے اور اللہ کی لعنت تمہارے پر بھی ہوگی تو تم بھی یہود کی طرح ہو جاؤ گے، جیسے یہود کو اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں سورہ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود کو کہتے ہیں علیہم غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب کیا، تو اللہ تعالیٰ یہودیوں پر بہت سخت ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ان کے اوپر ہے، اور یہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، بات ہے، پھر کبھی بات کریں گے کہ یہودیوں پر کس طرح سے اللہ کی پھٹکار پڑی اور وہ در بدر دھکے کھاتے رہے، کیسے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، ان کو تنگ کیا اور ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی، جس کی وجہ سے یہ سزائیں ان کو ملی۔ البتہ عیسائی اس بات سے بچ گئے، لیکن اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور نہ ہی اپنے عقیدے میں اصلاح کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق دے اور سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آیت نمبر 62 پڑھنے لگے ہیں، ان ھذا لہو القصص الحق، اے نبی یہ بالکل سچے واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وما من الہ، کوئی بھی اس دنیا میں الہ معبود ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے وہ پیغمبر زادہ ہے، چاہے وہ فرشتہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ الہ اس کو کہتے ہیں جو صفات، جو خوبیاں اللہ کام کر سکتا ہے، ہم کسی اور کو سمجھیں
یہ شرک ہے۔ کسی اور میں وہ خوبیاں، وہ صفات سمجھنا، اس کو الہ ماننا ہے۔ اس لیے ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلائے۔ ہم کسی اور کو اللہ کے علاوہ الہ یعنی معبود نہیں مانتے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ ہی خوب زبردست حکمت والا ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 63 ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اے نبی اگر یہ نصارہ مقابلے میں دوبارہ آئیں، آپ سے ابھی تو یہ وعدہ کر کے چلے گئے ہیں کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، ہم اپنے دین پر رہتے ہیں آرام سے، آپ اپنے دین پر رہو، ہمارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ آپ سے لڑائی کرنے آئیں، جھگڑنے آئیں، اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے فساد کرنے والے لوگوں کو۔ آیت نمبر 64 ہے کل اے نبی کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، تعالوا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اے نبی اہل کتاب، سارے اہل کتاب کو ایک میسج دو۔ کیا دو؟ اس کلمے، اس بات میں ہم سب اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے جو ایک بات ہے جس کو ہم سب مانتے ہیں۔ جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں، وہ سارے کے سارے ایک بات، اہل کتاب یعنی عیسائی، یہودی اور مسلمان، ایک بات ان سب میں مشترک ہے، یکساں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ الہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ سارے جتنے بھی اسلام کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، دوسری عقائد ہیں، دوسرے اہل کتاب ہیں، سارے نبی یہی میسج لے کر آئے تھے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 64 میں کہہ رہے ہیں، کل اے نبی کہہ دیجئے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اہل کتاب اس بات کی طرف تم کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک ایسی بات کے اندر جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، جو برابر ہے سارے مذاہب میں، تو ہم وہ بات کیوں نہیں مان لیتے سارے؟ وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا رب مانے گا۔ یہ بات ہم سارے اہل کتاب اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ سارے نبی ابھی تک جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں وہ یہی تو میسج لے کر آئے ہیں، تو اس میسج پر ہم مسلمان، عیسائی، یہودی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں حج کی نیت سے خانہ کعبہ گئے، کفار نے ان کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے نہیں دیا۔ راستے میں ایک جگہ تھی حدیبیہ، وہاں سے اللہ کے نبی واپس آ گئے ہیں۔ واپس آنے کے بعد 6 ہجری میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی سارے جتنے بھی پوری دنیا میں لوگ ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سارے کے بادشاہوں کو، کیونکہ عربی کے ایک مشہور مقولہ ہے الناس دینہم الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو جو بادشاہ جس دین پر ہوگا، بادشاہ جو فالو کرے گا، اس کی رایا بھی وہی فالو کرے گی دین کو۔ تو سارے بادشاہوں کو خط لکھو اور ان خط میں ایک میسج دو۔ وہ میسج کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کافی زیادہ جو ہیں بڑے بڑے بادشاہ جو اس دور میں تھے ان کو خط لکھے تھے، اور ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے ایک آیت لکھی۔ وہ آیت تھی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ آیت 64 کا اتنا حصہ لکھا تھا. اور یہ خط پھر ان سارے جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ تھے ان بادشاہوں کی طرف گئے. ان میں سے چند ایک نے اسلام قبول کیا، باقیوں نے اسلام نہیں قبول کیا. البتہ اس آیت میں جس بادشاہ کے بارے میں ذکر ہے اس کا نام تھا ہرقل. یہ روم کا بادشاہ تھا. اس کو بھی دعوت نامہ لکھ کر بھیجا تھا اور یہ اسلام کی حقانیت کو سمجھ گیا. دل میں یہ چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائے، لیکن کیا ہوا، اس نے اپنی رعایا کو جمع کیا، اپنے لوگوں کو، بڑے بڑوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ مسلمان ہو جاؤ اور سب سے اچھا دین اسلام کا ہے تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اس کی جب رعایا نے اور اس کے جو انڈر لوگ تھے، وزیر اور دوسرے سارے لوگ، انہوں نے جب دیکھا ہمارے بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے، اچھا خاصا عیسائیت پر یہ تھا، کیا یہ بھی اسلام سے متاثر ہو گیا ہے؟ تو اس نے اس کو کہا کہ آپ متاثر ہو گئے اسلام سے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اسلام لانا چاہتے ہو؟ اور وہ غصے میں آ گئی، اتنے غصے میں آ گئے کہ وہ اگر ہرقل یہ کہہ دیتا کہ ہاں سچ میں اسلام سے متاثر ہو گیا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو وہ اس کو مار دیتے. چنانچہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا نہیں بھائی، میں تو تمہاری آزمائش کر رہا تھا، میں تو صرف یہ جانچنا چاہتا تھا تم لوگ دین میں کتنے پکے ہو، عیسائیت کے اوپر کتنا پکے ہو تم لوگ. چنانچہ ان سب نے کہا واہ بھائی واہ، ہمارا بادشاہ تو بڑا اچھا ہے، ہمارا چیک اپ کر رہا ہے اور ہم پاس ہو گئے ہیں. تو سب نے ہرقل کو سجدہ کیا، وہ اس سے خوش ہو گیا اور وہ مسلمان نہیں ہو سکا، وہ اپنے دین پر رہا. ہاں البتہ اس کو جو اللہ کے نبی نے خط بھیجا تھا اس نے اس خط کو بڑے اچھے انداز سے سنبھال کر اپنے پاس رکھا. یہی آیت 64 میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ اس کو کہہ دینا تم لوگ گواہ رہو بے شک ہم مسلمان ہیں. نہیں ایمان لاتے تو نہ لاؤ، ہم لوگ مسلمان ہیں. اور تفسیر میں آتا ہے کہ جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا تھا ان دنوں میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس نے ابو سفیان سے بھی اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو کی، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام سب سے اچھا اور بیسٹ دین ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے درباریوں سے ڈرتا تھا، اپنی رعایا سے ڈرتا تھا. اتنی جرت ایمانی اس میں نہیں تھی کہ وہ سلطنت کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا. چنانچہ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ توحید کو اپنا نہیں سکا اور جو الوہیت مسیح اور عقیدہ تثلیث جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ اسی پر قائم رہا. آیت 65 ہے یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائیت کے عقیدے پر تھے، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودیت کے عقیدے پر تھے. تو اللہ ان کو کہتے ہیں کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے اس بات کی کہ خود تورات اور انجیل جن رسولوں اور پیغمبروں پر نازل ہوئی ہے وہ تو خود حضرت ابراہیم کے بعد آئے ہیں. ہاں انتم، آیت 66 ہے، ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، کیا تم وہی لوگ ہو جن کے پاس علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی بنا پر تم لوگ جھگڑا کر رہے ہو. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو پھر تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو جو تمہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں، تو تم جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ واللہ یعلم، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. آیت 67. اب یہ جو بات جھگڑ رہے ہیں کہ ابراہیم یہودی ہیں یا عیسائی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے
آیت 67 ہے ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، نہ ہی عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، وہ ایک اللہ کا حکم ماننے والے تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، خالصتاً اللہ کو مانتے تھے، کسی طاغوتی طاقت کے آگے نہیں جھکتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے باپ کے آگے بھی سر اٹھایا، جو باپ ان کو غیر اللہ کی بتوں کی پوجا کی طرف اکساتا تھا، انہوں نے وہ بھی بہت بڑا سٹیپ لیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کا بہت بڑا مقام ہے، تمام انبیاء کے جد الاعلیٰ ہیں، بڑے سردار ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نہ تو یہودیوں کی طرح حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، نہ عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، وہ تو اس طرح کی کوئی چیز مان ہی نہیں رہے، وہ تو سراسر دین حنیف کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ کیسے یہودی یا عیسائی ہو سکتے ہیں؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ آیت 68 ہے ان اول الناس بابراہیم الذی اتبعوہ وحاز النبی والذین معہم والذین آمنوا، حضرت ابراہیم، بے شک حضرت ابراہیم اور ان سے جو قریب تر لوگ تھے، یعنی ان کے جو فالورز تھے، جو ان کے اصحاب تھے، وہ اس دین کو فالو کرتے تھے جو اسلام کا دین تھا۔ وحاز النبی، یہ نبی، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو نبی میرا ہے ابراہیم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، تو اللہ مومنوں کا ولی ہے، یہ سارے مومن ہیں اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اے نبی بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو جائیں، آپ اس بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں، شاید ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ کسی کو بھٹکا نہیں سکتے، کسی کو پھسلا نہیں سکتے، وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو شعور نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے ساری باتیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، تمہاری کتابوں پر لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود تم اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور اپنے آپ کو دھوکے میں، فراڈ میں پھسلائے بیٹھے ہو۔ آیت 670 ہے 71، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب تم سچ اور جھوٹ کو آپس میں مکس کیوں کر رہے ہو؟ جو بات سچ ہے اس کو سچ رہنے دو، جو جھوٹ ہے اس کو جھوٹ رہنے دو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو، سچی بات کو تم چھپا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ آیت 72 ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوهُ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اب جو اہل کتاب اپنے دین کو صحیح سمجھ نہیں رہے، وہ اسلام کو کس طرح سے سمجھیں گے؟ اپنے دین کے ساتھ جو سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، جو ان کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ ایمانداری نہیں کر سکے، وہ اسلام کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے آپس میں سازش کی اور کیا کہا؟ قالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اے اہل کتاب ایسا کرو، مسلمانوں پر اگر ایمان لانا ہی ہے، اگر مسلمان ہونا ہی ہے، مجبوری ہے، اللہ کے نبی کو دکھانا ہے تم نے کہ ہم نے آپ کو مان لیا ہے، تو ایسا کرو صبح ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعلہم یرجعون، وہ پھرنے والے ہی تھے، اللہ کو پتہ تھا یہ دین سے پھر جائیں گے، ان کا مطلب ہی یہی ہے، یہ کوششیں کر رہے ہیں، یہ اسلام کو، مسلمان کو گمراہ کر رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، یہ ان کی چال ہے۔ ایسا شخص جو پہلے ایمان لے کر آتا ہے اور بعد میں کفر اختیار کر دیتا ہے، اسلام میں ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں، اور اسلام کو ایسے شخص کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ مرے یا کھپے۔ بلکہ حدیث میں تو 3 لوگوں کا خون جن کا ناحق خون نہیں ہوتا، وہ ایک ان میں سے وہ ہے جو اسلام کو اپناتا ہے
اور پھر سازش کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے مرتد کو مارنا تو اسلام میں جائز ہے۔ تو یہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ دغا فریب اور سازشیں کر رہے ہیں، اسلام کو ایسے باطنی دماغ والے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آیت 73 ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے دین کے علاوہ کسی اور دین کو مت ماننا۔ قل اے نبی ان کو ذرا کہہ دو ان الہدی ھدی اللہ، یہ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ ان یؤتم احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، وہ کسی دوسرے کو وہی دے دے جو تمہیں دیا، یا ہدایت وہ ہے جس سے تم اپنے رب کے سامنے حجت بنا کر لے جاؤ گے۔ کل اے نبی یہ کہہ دیجئے ان فضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہی فضل ہے، یؤتی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ دین کا شرف دے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خالص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اور عظیم ہے۔ آیت 74 ہے 75 ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک۔ اے اہل نبی، اہل کتاب میں سارے لوگ برے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ لوگ اتنے اچھے ہیں اہل کتاب میں سے من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اگر آپ ان کو خزانہ بھر کر بھی سونا چاندی کا مال دے دیں گے تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، یعنی امانت کے طور پر آپ ان کو کوئی چیز رکھوائیں چاہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ مگر ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک، کچھ ایسے کمزور عقیدہ کے لوگ ہیں اگر آپ ان کو 1 دینار بھی دیں گے تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ الا ما دمت علیہ قائما، آپ ان پر کھڑے ہو کر ان کے سر کے اوپر چڑھ کر سوار ہو کر بار بار مانگیں گے تو پھر دیں گے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیلا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان پڑھ ہیں، غیر یہودی ہیں، ان کے ساتھ ہم کچھ بھی سلوک کر لیں ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ جو بنی اسرائیل ہیں، جو اصل یہود ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ہم کسی کے ساتھ بھی برا سلوک کر لیں گے یا کسی کے ساتھ بھی جائز یا ناجائز مال کھا لیں گے تو ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی، بلکہ جو اسرائیلی ہیں وہ غیر اسرائیلی کے اوپر زیادہ طاقتور ہیں۔ یہاں تک کہ اسرائیل میں یہودی اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھتے تھے کہ اگر اسرائیل کا کوئی بیل کسی غیر اسرائیل کے بیل کو زخمی کر دیتا تھا تو کوئی تاوان نہیں ہوتا تھا، مگر کسی غیر اسرائیل یعنی جو یہودی نہیں ہوتا تھا اس کا کسی یہودی کے بیل یا کسی جانور کو زخمی کر دیتے تھے تو ان پر تاوان ہوتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی یہودی کی کوئی چیز گمی پڑی مل جاتی تھی تو دوسرے لوگوں کو اعلان کرنا پڑتا تھا، مگر اگر کسی یہودی غیر یہودی کی کوئی چیز گلی پڑی مل جاتی یا ان کا کوئی مال مل جاتا نظر آ جاتا تو یہودی اپنا حق سمجھ کر اس کو کھا لیتا تھا، مگر غیر یہودی غیر اسرائیلی یہودیوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، ان کے مقابلے میں بہت نیچ اور گھٹیا تھے، یہاں تک کہ یہودی غیر اسرائیلی یا غیر یہودیوں کا مال جائز یا ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے تورات میں لکھا ہے کہ یہودی اگر کسی سب سے زیادہ پاورفل ہے اور اگر کسی دوسرے کا مال کھا لیتے ہیں تو ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ بات یہودیوں کی مشہور تھی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایسی باتیں اللہ پر جھوٹی وہ باندھ رہے ہیں جبکہ ان کو اس باتوں کا پتہ ہے۔ بَلَا مَنْ أُوفَ بِعَهْدِهِ، اللہ کہتا ہے اس میں یہودی اور عیسائی کا تو فرق ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی امیر، کوئی غریب،
کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی اسرائیلی، کوئی غیر اسرائیلی، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے نزدیک ترین، جو اللہ کے ہاں بیسٹ لوگ ہیں، وہ تقوی والے ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ، جنہوں نے اپنے وعدے پورے کیے، واتقی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی کرنے والوں کو، اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی شان میں اتری ہے جو یہودیوں میں اچھے لوگ تھے، اپنے یہودیت کے دین پر اچھے طرح سے عمل کر رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے بعد میں اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ سحر فرست نام عبداللہ ابن سلام کا تھا، جس پر اسلام نے بہت اثر کیا۔ اس نے ہر بددیانتی، ہر پھیرا پھیری سے منہ موڑا ہوا تھا، وہ کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے اور وہ تورات پر صحیح عمل کرتے تھے۔ بعد میں بلکہ جب وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے تو وہ بعد میں بھی تورات والوں کو، یہود کو سمجھاتے تھے کہ کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، اپنی طرف سے باتیں مت بنایا کرو۔ آیت 67 میں ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں، اللہ کے وعدوں کو اور اللہ کی قسموں کو، اللہ کے ساتھ کھائی ہوئی قسموں کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نہ ہی ان سے بات کرے گا، ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے قیامت کے دن کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نہ ہی نظر رحمت سے ان کو دیکھے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ ہی پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے اوپر عذاب علیم ہے۔ یعنی جھوٹی قسم کھا کر کسی سے مال بٹورنا، جھوٹے وعدے کر کے کسی سے مال کو ہڑپ کرنا، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نہ تو بات کریں گے قیامت کے دن، نہ نظر کرم کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری تھی۔ میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں لگا ہوا تھا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ اس سے قسم لے لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو قسم کھا جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کا مال لے اس نیت سے کہ خواہ مخواہ جھوٹی قسم کھا کے اس کا مال ہڑپ کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر غصہ ہوں گے، غضبناک ہوں گے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ مال لے لو، مال لے لو، اور ایک مسلمان کو پھنسانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا میں نے اس مال کی اتنی قیمت، مجھے یعنی اس مال کی اتنی قیمت کہیں اور سے ملتی ہے، تو تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اب ذرا ان دونوں حدیثوں کی، اشعث بن قیس کی جو پہلی حدیث تھی اور دوسری عبداللہ ابن ابی اوفا سے ہم دیکھتے ہیں ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہم خواہ مخواہ اپنا مال بیچنے کی خاطر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹے لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے تاجر، ہمارے دکاندار، ہمارے مال بیچنے والے، جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ جھوٹی قسمیں کھا کر یا جھوٹی بات کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد پہلے مجھے اس چیز کی اتنی قیمت مل رہی تھی، تم اتنی مجھے نہیں دے رہے ہو، تو اتنی قیمت دو۔ یہ جھوٹ بات کرتے ہیں وہ صرف اس آدمی سے زیادہ پیسے لینے کی خاطر۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کی تعلیم دے تاکہ ہم بھی اپنے تجارت میں، اپنی لین دین میں، اپنے معاملات میں ان ساری چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کتاب کو توڑ مڑوڑ کر پڑھتے ہیں۔ لِتَحْسَبَهُ مِنَ الْكِتَابِ، سننے والے سمجھیں کہ یہ سچ میں کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ کتاب سے ہوتا نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ایسے لوگ اللہ پر جھوٹ بات کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن و حدیث کا علم دے، اور اگر ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں تو صحیح بات جو کتاب و سنت میں صحیح بات ہے وہ کتاب آگے، وہ چیز لوگوں کو آگے بتائیں۔
آیت نمبر 79 ہے ما کان لبشر یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی نبی کے شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کتاب دے، حکمت دے اور نبوت دے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنے انعامات نبی کو کر دے، ثم یقول للناس، لوگوں کو کہتا پھرے کون عباد لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ کوئی نبی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ اگر نبی بات کہے گا بھی تو کیا کہے گا؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، وہ کہے گا اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، کہ جو کتاب تم لوگوں کو سکھاتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جو تم خود پڑھتے ہو۔ یہ اس تعلیم کا، اس کتاب کا تقاضا ہی یہی ہے کہ تم لوگوں کو کہو اللہ والے بن جاؤ۔ تم یہ مت کہو کہ میرے غلام بن جاؤ، مجھے خدا ماننا شروع کر دو۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، وہ نبی تمہیں یہ کبھی نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ اِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تم مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان ہونے کے بعد کوئی نبی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں یہ کہے کہ تم کافر ہو جاؤ؟ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کئی قول ہیں اور سبھی آلموسٹ درست معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب نجران کے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرنے آئے تھے تو یہود ان کے ساتھ مل گئے اور تنزیہ آپ سے کہنے لگے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کی پرستش کریں، آپ کی پوجا کریں۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اللہ نے آیت نازل کی کہ نبی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے جو لوگوں کو حکم دیتا پھرے کہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو۔ ایک اور قول یہ بھی ہے کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رومی اور عیسائی ہیں، روم اور ایران میں اپنے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر سختی سے منع کیا اور فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت حق ہے۔ اس طرح سے بہت سی جو احادیث ہے اس کے بارے میں ہیں اور ساری کی ساری صحیح معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی ایسا حکم نہیں دے سکتے اور اللہ کے نبی کبھی یہ نہیں چاہ سکتے کہ اللہ کے نبی کو سجدہ کیا جائے یا اللہ کے نبی کو خدا مانا جائے، معبود مانا جائے، بلکہ اللہ کے نبی تو یہ تعلیم دیتے ہیں اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کل ہم اپنا نیکسٹ آیت 81 سے انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے۔ آج ہم نے 80 تک کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔